ہم بات کر لیتے ہیں سینئر ان کا پرسن کاشف عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. کاشف صاحب, وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا پی ٹی آئی پر پابندی لگانے جا رہی ہے, کیسے دیکھتے ہیں اس کو آپ؟ دیکھیں, جو غصہ بھی حکومت کا نظر آیا, مجھے تو خیر یہ پاگل پانی نظر آتا ہے, لیکن جس غصے سے یہ ساری پریس کانفرنس ہوئی اور یہ پابندی لگائیں گے اور ریفرنس بھیجیں گے, کا لگتا ہے کچھ نہ کچھ لینا دینا اس سپریم کورٹ کے فیصلے سے ہے جو 2 دن پہلے آیا مخصوص نشستوں کے کیس پر, جس میں تحریک انصاف کو یہ نشستیں دی گئی ہیں. لگتا یہ ہے کہ وہ جو بھی پلان تھا حکومت کا, اس وقت کوئی ایک پلان یہ ہوتا ہے کہ نشستیں ہمارے پاس ہیں, فیصلہ اگر ہمارے حق میں آیا تو پھر قانون آئین میں ترمیم کریں گے, جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہوں گے. مجھے لگتا ہے کہ وہ پلان اب پلان بی کی طرف ڈائیورٹ ہو گیا ہے, اور ان کو یہ لگتا ہے کہ اب اتنا ایک سیاسی جماعت پر پابندی لگا دی جائے, کیونکہ جو کچھ بھی وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی جو بھی انہوں نے واقعات بتائے ہیں کہ آئی ایم ایف کے خط پر کوئی کیس ابھی تک نہیں ہے, سائفر کا کیس میں عمران خان صاحب بری ہو چکے ہیں, فورن فنڈنگ کا ایک کیس ہے, اور وہ اگر آپ کاغذات کو تفصیل سے پڑھیں تو ظاہر ہے باہر کی فنڈنگ تو ہے, لیکن وہ $50, $100, $200 والی فنڈنگ ہے. ایٹ بیسٹ میں جب پورے کاغذات پڑے تھے $500 یا $1000 کسی نے زیادہ دے دیے ہوں گے, جو سب سے زیادہ پیسے آئے تھے عارف نقوی صاحب کا, وہ ٹون جو بھی کرکٹ کلب کی بات کر رہے تھے ادھر سے زیادہ پیسے ملے. لیکن یہ سارے معاملات ایسے نہیں ہیں جن پر کو آرٹیکل 6 لگایا جائے یا پارٹیوں پہ پابندیاں لگائی جائیں. ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ غلط تھی, اس وقت بھی سب نے کہا غلط ہے, سپریم کورٹ نے اس کو غیر آئینی کہہ کے یہ کر دیا. اسی طرح سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کو غیر آئینی غیر قانونی کہا کہ آپ کل آرٹیکل 6 آپ الیکشن کمیشن پہ لگا دیں گے. عموماً فیصلے ہوتے ہیں, ادارے فیصلے کرتے ہیں, سیاسی جماعتیں فیصلہ کرتی ہیں, اور اگر وہ آئین سے متصادم ڈکلیئر کر دیا جائے کسی چیز کو, اس پر آرٹیکل 6 نہیں لگایا جاتا. آرٹیکل 6 بڑی واضح اس کے لیے ٹرمز یا کنڈیشنز موجود ہیں آئین میں کہ اگر آپ نے آئین توڑا ہے, اس کے اوپر تو کسی نے نہیں آج تک آرٹیکل 6 لگایا کہ آپ نے آئین کو سسپینڈ کیا ہے, ایبروگیٹ کیا ہے, ملک کے خلاف کیا ہے. سائفر کے کیس میں تو آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ میں جب کیس گیا تھا ضمانت کے لیے, اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ جب تک بیرونی طاقت کا کوئی نفع نہ ہو کسی ایکشن میں تو وہ اس پر وہ لاگو نہیں ہوتا. لیکن اب یہ حکومت کی جانب سے باہر آنا, مجھے تو یہ سیاست میں لگتا ہے کہ وہ اتنی بڑی ناکامی, وہ کچھ زیادہ ہی اس کو ریاکٹ اینڈ رسپونڈ کر رہے ہیں. جو مخصوص نشستوں کے جانب سے ان کی 2/3 اکثریت چلی گئی ہے اسمبلی سے. ایسا لگتا ہے کہ اب یہ حکومت دوسرا پلان بی کی طرف کی مقصد ہمیشہ سے یہی تھا کہ کس طرح تحریک انصاف کو یہ جو کہہ رہے ہیں نا بچانا ہے ہمیں, آئین کی سالمیت کے لیے کام ہو رہا ہے یہ سارا. وہ جو عطا طارق صاحب کہہ رہے تھے, مجھے نہیں لگتا یہ ملکی سالمیت کا کام ہے. آئی تھنک یہ سیاسی سالمیت, حکومتی سالمیت, یہ جو غصہ ہے, یہ جو ایک کنفرنٹیشن عمران خان کے اور تحریک انصاف کے ساتھ ہے, یہ زیادہ معاملہ مجھے یہ نظر آتا ہے کہ یہ سیاست بچانی ہے. اس فیصلے کے ذریعے حکومت شاید بچ جائے کہ ہم یہ کس طرف لگا دیں, ساروں کو پابندی لگا دیں تو حکومت بچ جائے گی. مجھے تو اس میں کوئی نام منطق نظر آتی ہے, کوئی لاجک ہوتی ہے کسی کام کے پیچھے, اس کے پیچھے کوئی بیسز ہوتا ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں. یہ کوئی چھوٹا فیصلہ, یہ بچوں کی گیم ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے لوڈو کھیل رہے ہیں جس میں جس کا دل کرتا ہے کہ ہم اب یہ چال چل دیں گے, اب یہ چال چل دیں گے. از اٹ دیٹ سمپل؟ یہ ملک ایسے چلے گا کہ آپ کا دل کیا, ہم اس پر پابندی لگا دیں گے, ہم اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگا دیں گے, اور جہاں لگنا چاہیے وہاں لگاتے نہیں. پرابلم کہاں پہ آ گئی؟ پرابلم وہاں پہ آ گئی اتنی بڑی پریس کانفرنس میں جب سارا سن رہا تھا, کبھی ماؤں بہنوں کا ذکر کیا, کل سنم جاوید کو ضمانت ہوئی, آپ نے باہر سے دوبارہ اس کو اٹھا لیا. یہ کسی کی مائیں بہنیں نہیں ہیں. مجھے تو ان کی باتیں سن کے لگتا ہے کہ مائیں بہنیں سے اس وقت ایشو ہے جب وہ ان 2 سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ کے خاندان کی عورتوں کے ساتھ کچھ نہ ہو جائے, وہ ماؤں بہنوں کے اوپر وار ہے. ورنہ باقی پاکستان کی مائیں بہنیں جن کو آپ نے سڑکوں پہ گھسیٹا, جن کو گھروں میں گھس کے آپ نے ان سے بدتمیزیاں کی, یا وہ کسی کی مائیں بہنیں نہیں ہیں. مجھے تو اس وقت صرف یہ میں کنفیوز ہو گیا ہوں کہ آخر یہ لوگ سوچتے کیسے ہیں, واٹ آر دے تھنکنگ. مجھے پتا ہے کہ پیچھے سے کسی نے دھمکی دے کے کہا ہوگا چا بیٹا چڑھ جا, اللہ بھلی کرے گا. وہ اللہ بھلا کرے گا, لیکن کم از کم فیصلہ کرتے وقت تھوڑا عقل سے, تھوڑا دانش سے کام لیتے ہیں. بار بار انہیں اپنی پریس کانفرنس 4-6 دفعہ دانش مندانہ فیصلوں کا ذکر کیا. آپ کو یہ اس میں کوئی دانش نظر آتی ہے؟ اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب لوگ دیکھ رہے ہیں ٹویٹر, وہ سپریم کورٹ کی بات کر رہے تھے کہ ٹویٹر دیکھتے ہیں, تو یہ ایک سیاسی جماعت کی مقبولیت بھی آپ ان کو پتا ہے کہ وہ مقبول ہے, تبھی اس طرف بار بار اشارہ کرتے ہیں. یہ تحریک انصاف ایک مقبول سیاسی جماعت.
कब तक इस मुल्क में मकबूल सियासी जमातों को आप इस तरह पाबंदियां लगाते रहेंगे? कब तक आप इस तरह के गेमें खेलते रहेंगे इस मुल्क में? ज़ाहिर है ये तो अपने पर्सनल सर्वाइवल की लड़ाई शुरू हो गई है कि अब लगा ऐसे कि वो केस भी खत्म हो गया इद्दत का, या इतने घटिया केसेस बना के आपने सजाएं दी और फिर आपके पास इतनी ऑडेसिटी आप उसको आके इद्दत का नाम लेकर डिफेंड भी करते हैं, जिससे आपकी अपनी पार्टी के लोग जान छुड़ाते हैं कि ना वो गलत है, फिर केस वो नहीं होना चाहिए। लेकिन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने उसको भी हवाला देते हुए डिफेंड किया और ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा गलत फैसला हुआ इद्दत के केस में। यानी क्या सोच रहे, मेरी तो समझ से बाहर ये सोच क्या रहे हैं हमें। दिस इज लैक ऑफ थिंकिंग, दिस इज दे आर डिवॉइड ऑफ एनी थिंकिंग राइट नाउ। मुझे लगता है कि ये बस एक फैसला हो गया कि इस पीटीआई से जान छुड़ानी है किसी तरह या इसके ऊपर मजीद प्रेशर डालना है, ये बाहर आ गया तो हम जाएंगे। अब उसको अंदर रखने के लिए, उसको खत्म करने के लिए ये सारी एक कोशिश हो रही है। आर्टिकल 6 लगाना इतना काम है, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के सामने दलाइल रखने पड़ेंगे, बताना पड़ेगा कि आप मुल्क के खिलाफ आखिर ऐसी क्या चीज हुई है जिसकी वजह से आप पाबंदी लगाना चाहते हैं। इनको भी पता है इस फैसले को देखते हुए, अगर 8-5 का फैसला आ चुका है, इनको भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह की पाबंदी किस तरह लगाएगी एक सियासी जमात पर, किस बुनियाद पर। साइफर जो केस ही खत्म हो चुका, IMF के फोन कॉल जिसके ऊपर आपने केस ही कोई नहीं बनाया, और फॉरेन फंडिंग जिसके ऊपर ऑलरेडी केस अदालत में चल रहा है, जब तक ये फाइनलिटी नहीं इख्तियार करते कैसे आप पाबंदी लगा सकते हैं? तो मसला ये है कि मुझे लगता है कि एक प्लान ए नाकाम हुआ है, अब ये प्लान बी की तरफ जा रहे हैं। अब लोग तोड़े जाएंगे, पिछले 2 दिन से सुन रहे हैं तरीके इंसाफ के लोग उठाए जा रहे हैं। किस मुल्क में रहते हैं? इसमें जमहूरियत किधर रह गई है? मुझे ये सिर्फ समझा दें, इस मुल्क में जमहूरियत सिर्फ नाम की रह गई है। इलेक्शन भी, जिस मुल्क में आप इलेक्शन इस तरह का हो कि वोट किसी और को डाले जाएं और एक थर्ड पार्टी, तीसरे नंबर की पार्टी जब हुकूमत बना ले, तो फिर इसी तरह के फैसले होंगे। ऐसी ही जमहूरियत इस मुल्क में रह गई है। आई जस्ट डोंट नो वेयर दिस विल गो। ओके, काशिफ साहब आपसे मजीद भी इस पर सवाल करेंगे, हमारे साथ ही रहेगा ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुम्मन भी अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खावर साहब, पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया है हुकूमत ने और इसके साथ साथ रिव्यू में भी जाने का कहा है, आर्टिकल 6 भी। तो पहले तो अपना इनिशियल रिएक्शन दे, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, मेरा इनिशियल रिएक्शन इस फैसले के ऊपर